آج ارشد شریف ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن ہماری دلوں میں زندہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے چلے جاتے ہیں دنیا سے، کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے تو گزر جاتے ہیں لیکن کتابوں میں زندہ رہ جاتے، تاریخ میں زندہ رہ جاتے ہیں۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا ملک جو برباد ہونے جا رہے ہے، ارشد شریف صاحب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور کینیا میں ان کا 1 سال پہلے جس طرح ان کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، تو شاید ان کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، شاید یہ سلام اور یہ آواز بولنے والی وہ شخصیت اس دنیا سے گزر گئے لیکن وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، میں یہاں سے شروع کروں گا۔ ان کی برسی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ ان کے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، ان کو یہاں سے نکالا گیا اور پھر دبئی بھیجا گیا، اور دبئی پہ بھی وہاں پر ان کو رہنے پر مجبور کیا۔ وہاں سے وہ کینیا چلے گئے، اور کینیا میں ان کا 1 سال پہلے جس طرح ان کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، تو شاید ان کی مثال نہیں ملتی ہو۔ ناظرین، بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں جب بھی یہاں پر آتے ہیں، اور میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں تو میں بہت کم یہاں پر آتا ہوں، کیونکہ جب میں یہاں پر آتا ہوں تو مجھے ارشد شریف صاحب جو ہے ہمارے بھائی تھے، ہمارے بڑے تھے، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ ناظرین، دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں بھی ارشد شریف صاحب گئے میڈیا کوریج کے لیے، اپنی جان کے اوپر کھیل کر۔ کوئی بھی نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا کسی جگہ آپریشنوں میں۔ اتنا بہادر صحافی نہیں ہو کہ شیراز صاحب وہاں پر پہنچ جائے اور صحافت کرنے پہنچ جائے، بہت کم لوگ ملتے ہیں اس طرح۔ لیکن انہوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے پاکستانیت کی بات کی، اور انہوں نے ان لٹیروں کی بات کی ہے جو اس ملک کو بیچ ڈالے۔ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمارا ملک جو برباد ہونے جا رہے ہے، ارشد شریف صاحب نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور آج ان کی یہ حالت انہوں نے کر دی ہے۔ ان کا کس طرح قتل ہوا، انہوں نے کس طرح 2 مہینے تقریباً انہوں نے ملک سے باہر گزارے، اور پھر 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ کینیا میں نیروبی ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کا قتل ہو گیا۔ کس طرح ہوا، ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے اور آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 2-3 دن میں سیدھے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ جو کہہ رہے وہی سچ ہے، اور جو آپ کہیں گے میں وہی اسکرین کے اوپر بولوں گا۔ میں آپ کو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ سناتا ہوں۔ میں آخری دم تک اس کرپٹ نظام اور ناانصافیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا رہا۔ میں وقت کے فرعونوں کے آگے جھکا نہیں، اور اپنی آخری سانس تک حق سچ کی آواز بلند کرتا رہا۔ میں نے پاکستانی قوم کے لیے اپنی جان قربان کر یہ جو آج ارشد شریف صاحب ہے نا یہاں پر، تو ہمیں رونا آنا چاہیے، ہمیں خوف کھانی چاہیے کہ انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ ہماری خاطر، پاکستان کے خاطر انہوں نے قربان کر دی۔ ناظرین، یہ قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شہید ہے اور اللہ نے ان کو بہت عظیم اور بڑا مرتبہ دیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج ارشد شریف ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن ہماری دلوں میں زندہ ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پاکستانیوں، اگر آپ سن رہے ہیں مجھے، تو یہ ارشد شریف کا یہ پیغام آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جان گنوا دی لیکن میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کیونکہ میں ارشد تھا راست باز، میں سیدھا راستہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں کھڑا رہا اپنی دھرتی کے لیے، کیونکہ میں اس کا مالک تھا۔ میں ایک نظریہ ہوں جو 22 کروڑ اذہان میں بویا گیا ہر رات 10 بجے۔ میں وہ نظریہ ہوں جس کے خوف نے وقت کے ہر ظالم کو گھیرے رکھا۔ وہ سب مر گئے، میں زندہ ہوں کیونکہ نظریہ مرتا نہیں۔
ناظرین، ارشد شریف صاحب نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی، پاکستان کی خاطر اور اس جھنڈے کی خاطر ارشد شریف بھائی نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہ اپنے نظریے کے اوپر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ناظرین، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی پاکستان کی بات کرے گا، چاہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو یا لیاقت علی خان ہو یا قائد اعظم ہو یا بے نظیر ہو یا باقی لوگ ہو، جو پاکستانیت کی بات کرے گا تو ان کا یہی انجام ہوگا۔ ہم سب نے ان قبروں میں آنا ہے۔ ہم جو آج محلات میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں نا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، تو ہمیں حیرت ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے جو انجام ہے، جو ہمارا اپنا جو جس گھر میں ہم نے جانا ہے تو یہ ہے، یہ قبرستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنے ملک کے لیے کیا کیا، غریب عوام کے لیے آپ نے کیا کیا، تو یہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے چلے جاتے ہیں دنیا سے، کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے تو گزر جاتے ہیں لیکن کتابوں میں زندہ رہ جاتے، تاریخ میں زندہ رہ جاتے ہیں، اور یہ بہادر لوگ ہوتے ہیں، میرے اور آپ کی طرح لوگ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، یہ ہمارے صحافی بھائی تھے ارشد شریف صاحب، انہوں نے اپنی اسکرین کے اوپر جب بھی پروگرام کرتے تھے ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر بات کرتے تھے، ریسرچ بیس ان کے پروگرامز ہوتے تھے۔ میرے طرح یہ نہیں کہ آ کر شروع ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن ان کے پروگرامز کے پیچھے ان کی بڑی ریسرچ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، کینیا میں ان کا قتل ہوتا ہے، کیس جب عدالت کے اندر چلا گیا تو ایک بندے نے کہا، جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اس ٹائم کے، انہوں نے جج صاحب کو مخاطب ہو کے کہا کہ مائی لارڈ، وہ فائل گم ہو چکی ہے، یعنی لیاقت علی خان کے قتل کا جو معاملہ تھا وہ فائل گم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کیس ادھر ہی فائل ان کی کلوز ہو جاتی ہے اور وہ کیس ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا آج صحیح فیصلہ ہوا ہوتا تو آج ایسا ملک کے اندر نہ بے نظیر کے ساتھ ہوا ہوتا، نہ ارشد شریف کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ۔ یہ ہمارا نظام اس طرح جا رہا ہے، ہمارے عدالتوں کا نظام آپ دیکھ لیں، ہم کون سے بات کس بات سے لوگوں کو روکیں گے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، کیا کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر، لیکن پھر بھی کچھ زندہ دل لوگ ہوتے ہیں جو پاکستانیت کی بات کریں گے اور اس وطن کی بات کریں گے۔ ناظرین، ان کے قتل کا جو GIT ان کی بن گئی تھی، اس میں کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی مجرم سامنے نہیں آئے گا، کسی کو یا باہر ڈی چوک میں اسلام آباد میں کسی کو لٹکایا نہیں جائے گا، کسی کو پھانسی نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ نظام ہمارے ساتھ اس طرح، ہمارا نظام اس طرح چل رہا ہے۔ ناظرین، ارشد شریف کی جانب سے پوری دنیا کو تو ویسے بھی سلام پہنچتے ہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا اور اپنی میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔